ایک جنگل میں ایک کیکڑا اور ایک چیونٹی رہتے تھے، لیکن ان دونوں میں بالکل بھی دوستی نہ تھی۔ کیکڑا اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش رہتا تھا اور چیونٹی اپنے راج محل میں تنہا رہتی تھی اور بہت اکیلا پن اور تنہائی محسوس کرتی تھی۔ اور جنگل میں سے ہی ایک ندی گزرتی تھی۔ کیکڑا اور چیونٹی اس ندی پر جاتے تھے اور کبھی کبھار ان کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے سے بالکل بھی بات نہ کرتے اور اگر بات کرتے بھی تو ایک دوسرے سے لڑائی کرتے۔ مکڑی کو اپنے بڑے گھر اور امیر ہونے کا بہت گھمنڈ تھا، اسی لیے وہ کیکڑے کو ہمیشہ طعنے دیتی رہتی اور برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ ندی سے پہلے پانی میں پیوں گی کیونکہ میں تم سے پہلے آئی ہوں، اور ویسے بھی پورے جنگل میں رہنے والے سب جانوروں سے میرا محل بڑا ہے اور میں امیر بھی ہوں، اسی لیے سب میرے سامنے جھک کے رہتے ہیں، تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ میرا حکم مانو اور جھک کر میرے حکم کی تعمیر کرو، اسی لیے میں پہلے پانی پیوں گی اور تم بعد میں پیو گے۔ اس طرح مکڑی روز ہی کیکڑے کو نیچا دکھاتی اور ضد کرتی اور برا بھلا کہتی تھی، لیکن کیکڑا بہت اچھا تھا، وہ مکڑی کے ساتھ لڑائی کرنے کی بجائے ٹھیک ہے رانی چیونٹی، آپ پہلے پانی پی لیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ ویسے تو ندی بہت بڑی ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ بھی پانی پی سکتے ہیں۔ اس طرح کیکڑے کی یہ بات سن کر چیونٹی رانی کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کیکڑے کو اور زیادہ برا بھلا کہنے لگتی ہے، لیکن کیکڑا خاموشی سے سب کچھ سن کر چپ کر جاتا ہے، کیونکہ کیکڑا بہت اچھا ہوتا ہے اور سب جانوروں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور سب کی مدد بھی کرتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ کہہ کر چیونٹی رانی وہاں سے پانی پی کر چلی جاتی ہے اور کیکڑا کچھ دیر وہاں رک کر سوچتا ہے کہ آخر چیونٹی رانی کو کیسے بدلا جائے۔ ان کا مزاج تمام جانوروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سب لوگ ان سے نفرت کریں گے اور وہ اسی طرح اکیلی ہی رہیں گی۔ اور کیکڑا اور چیونٹی رینگتے رینگتے شام ہونے سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیکڑا اور رانی چیونٹی ہر صبح ندی کے کنارے آتے اور سیر کرتے، لیکن روزمرہ کی طرح لڑائی ہی کرتے، ان میں کبھی بھی دوستی نہ ہوئی۔ چیونٹی کیکڑے کو بہت برا بھلا کہتی، لیکن کیکڑا ہلکا سا مسکرا دیتا اور چیونٹی کو کچھ بھی نہ کہتا بلکہ پیار سے سمجھاتا تھا۔ ایک دن چیونٹی ندی سے پانی پی کر گھر واپس لوٹی اور جیسے ہی گھر واپس لوٹی اور دیکھا کہ اس کے گھر کو آگ لگ چکی ہے اور اس کا پورا گھر جل گیا ہے، وہ بہت زور زور سے روتی اور چلاتی ہے۔ خدایا یہ کیا ہو گیا، کوئی تو مدد کرو، میرا گھر جل رہا ہے، مدد کرو، آگ بجھاؤ۔ جنگل میں سے اٹھتا دھواں اور چیونٹی رانی کی چیخو پکار سن کر کیکڑا اور جنگل کے باقی جانور اکٹھے ہو آتے ہیں۔ سب جانوروں کے پہنچنے تک چیونٹی رانی کا محل جل کر راکھ بن چکا ہوتا ہے۔ اب چیونٹی رانی روتی ہے کہ اب میں کہاں رہوں گی؟ خدایا اب میں کہاں رہوں گی، میرا تو پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ چیونٹی کو روتا دیکھ کر اور بے بس دیکھ کر کیکڑا چیونٹی کے قریب گیا اور کہنے لگا،
چیونٹی رانی، آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں۔ آپ کا گھر جل گیا تو کیا ہوا؟ میرا گھر چھوٹا ہی سہی، لیکن ہم دونوں مل کر بآسانی اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ باقی سب جانور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور کیکڑے کی یہ بات سن کر چیونٹی رانی کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ کیکڑے سے معافی مانگتی ہے۔ کیکڑا صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بہت نیچا دکھاتی تھی اور آپ کی بہت بےزتی کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی کہ میرا پورا گھر جل گیا۔ کیکڑے نے چیونٹی رانی کو معاف کر دیا اور پھر دونوں مل جل کر ایک ہی گھر میں رہنے لگے اور چیونٹی رانی بھی جنگل کے سب جانوروں کے ساتھ مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگی۔ تو اس کہانی میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔